صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان مستقبل میں پیش آنے والے فتنوں کا تفصیلی تذکرہ کرنا ہے۔ تو حضرات صحابہ آپ کے بیان سے بہت متاثر ہوئے اور سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے فتنوں کی تفصیلات تو بتا دی کہ ایسے ایسے فتنے ہوں گے کہ صبح کے وقت انسان مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا ہوگا، جس تیزی کے ساتھ بارش کے قطرے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں اسی تیزی کے ساتھ فتنے برس رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ فتنوں کی تفصیل تو آپ نے بیان فرما دی، یہ تو بتائیے کہ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا، فتنوں سے حفاظت کی کیا شکل ہوگی، وہ کون سا طریق ہوگا کہ جس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم اپنے دامن کو فتنوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن پاک سے رشتہ جوڑو، قرآن کی تلاوت کا سلیقہ سیکھو، قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآنی ہدایات اور تقاضوں پر عمل کرنے والے بنو، اس لیے کہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کے واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں، تمہارے بعد آنے والے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، موجودہ حالات کا بھی تذکرہ ہے، اس میں کوئی بات دل لگی کی نہیں ہے بلکہ فیصلہ کن باتیں ہیں، اور جو قرآن کو چھوڑ کر دنیا میں زندگی گزارے گا وہ سرکشی کے اندر مبتلا ہوگا اور اللہ اس کو پاش پاش کرتا ہے۔ تفصیلی روایت ہے، اس روایت کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فتنوں سے بچاؤ کا واحد راستہ قرآن پاک کے ذریعے بتائے گئے راستے کے اوپر گامزن ہونا، اور یہ راستہ وہی حضرات صحیح طور پر بتا پائیں گے جن کو اللہ نے قرآنی نصوص، قرآنی آیات، قرآنی عبارات اور نبوی نصوص کے فہم کا اور سمجھ کا ذوق اور شعور عطا فرمایا ہے، وہی آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے، اور یہ علماء امت۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو جس طبقے کو اللہ نے تمہارا ذمہ دار بنایا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کرنے والے بنو، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی، علماء ائمہ کے ساتھ خیر خواہی، سماج و معاشرے اور قوم کے بڑے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے گا تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور آخری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو متحد و متفق ہو کر دنیا میں زندگی گزارو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے بنو۔ اللہ کی رسی سے مراد بھی قرآن مقدس ہے، سنت و شریعت ہے، دینی تقاضے ہیں، مضبوطی کے ساتھ شریعت و سنت کے تقاضوں پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے، آپسی اختلافات کو اپنے درمیان ہوا دینے والے نہیں بنیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا معاملہ کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں گے باہمی میل جول کے ساتھ، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہوگا۔ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں کسی کے سلسلے میں حسد و بغض اور کینے کے جذبات پالنے والا نہیں ہوتا، اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتی، اس کے دل میں دغا نہیں ہوتا، وہ کسی کو فریب دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ سچے مومن کی یہی علامت و نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ جیسے اپنے لیے بھلا چاہتا ہے ایسے ہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی بھلا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن دوسروں کی زندگی اجیرت کر رہا ہے، دوسروں کے
جملے اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، کسی کے خلاف ماحول گرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کے خلاف سازشیں رچ رہا ہے، کسی کی ترقی سے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کسی کی خوشی اس کو بے چین کیے دے رہی ہے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سچا مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان والے کی شناخت و پہچان کے خلاف ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل و مکمل مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی انہی چیزوں کو نہ چاہتا ہو جن چیزوں کو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہم خود اگر راحت سے